ناظرین، ان لوگوں کے ساتھ بندہ کیا کوئی علمی بات کرے یا کیا کوئی ان کی بات سنے یا بحث کرے، بندہ بات تو اس سے کرتا ہے جس کے پاس کچھ دلائل ہوتے ہیں۔ دلائل یہ نہیں کہ کوئی اپنی بات سے اپنی طرف سے کوئی بات جھوٹی بنا کر ہوائی باتیں چھوڑ دی جائیں، یہ دلائل نہیں ہوتے۔ دلائل وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے صحیح حوالے دیے جاتے ہیں۔ اب ان سے بندہ کیا بات کرے جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد یہ ہے اور اس سے مراد وہ ہے، اور ان کے مرادوں کے الفاظ کے معنی کسی ڈکشنری میں بھی نہ ہوں۔ مثلا کبھی کہتے ہیں کہ جی دمشق کے مینار سے مراد قادیان ہے، اور قادیان سے مراد مکہ ہے، اور اس طرح سے اپنی طرف سے مرادیں بڑھاتے جاتے ہیں، اور یہ ہے ان کی علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ اب ان لوگوں کے پاس دو تین چیزیں ہیں جن کو یہ گھما پھرا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یا ایک بات کا جواب نہیں ہوتا تو دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگوں کو گھماتے ہیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ نجات پانے والی جماعت جو ہوگی وہ میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والی ہوگی۔ ان لوگوں کی باتوں کو کوئی جاہل بندہ ہی قبول کرتا ہوگا، یا تو پہلے حوالہ تو دو کہ کس کتاب سے ہے، کون سی حدیث ہے، کون سا باب ہے، کس نمبر کی حدیث ہے، اور یہاں صحیح بتا دو کہ ہم نے یہ الفاظ، ایک لفظ اور حدیث سے لیا ہے، ایک اور حدیث سے لیا ہے، ایک اور حدیث سے پھر ایک حدیث بنائی ہے، یا پھر اپنی طرف سے تو تم خیر بناتے ہی ہو، اور تشریح بھی تم جو کرتے ہو ساری مرادوں والی وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ وہ فتنہ انگیز جماعت ہے جو سچ کا شور ڈالتی ہے، مگر ان کے پاس سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں، اور اگر ان کے سامنے ہی ان کا کوئی حوالہ بتایا جائے، ان کی غلطیاں بتائی جائے تو یہ منہ پر مکر جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی یہ قوم ہے۔ اب تم یہ جو دو تین باتیں قرآن و حدیث کے لے کے پکڑے ہوئے ہو، اس کے ترجمے اور تشریح جو تم نے غلط کی ہوئی ہے، اپنی طرف سے اشارے اور باتیں کرتے ہو، کم از کم کوئی ایک بات اپنی سیدھی کروا دو کہ یہ ہماری یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ہم تم سے یہی پوچھیں کہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح صحابہ اور حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں۔ خیر حضور علیہ السلام پر تو اس مرزے نے ڈاکہ ڈال کر نبوت کا جو گستاخی کی ہے، پہلے تو یہ یہیں سے ہی پکڑے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جنگ کی تھی کہ یہ اسلام کا رکن ہے، اور جو اس رکن سے پیچھے ہٹے گا ہم اس سے جہاد کریں گے، وہ کافر ہیں۔ اور یہی وہ پہلی بات ہے جو ان مرزیوں قادیانیوں میں نہیں ہے، اور یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور ان کو یہ تک نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہوتا ہے، اور الٹی سیدھی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں جب ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، اور یہاں ہسٹری بتانے لگ پڑتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس طرح سلسلہ آ رہا تھا، یہ تھا وہ، یعنی بات کو گھمانے والے۔ جو اصل بات ان سے پوچھے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کس کس پر فرض ہے، تو یہ چیز یہ بتانے سے قاصر ہیں، یا یہ پہلی ہی چیز ان میں نہیں ہے جس کا حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ کی تھی۔ تو یہ پہلی بات پہ ہی ان کے خلاف ہیں صحابہ کے۔ تو ہر ایک سے یہ 10% زکوٰۃ لیتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی شادی بھی نہیں ہو سکتی، نہ اسے
اب ان کی جو جنت ہے اس میں دفن کیا جاتا ہے، نہ کہتے ہیں کہ تمہارا روزہ زکوٰۃ بھی، روزہ حج بھی قبول نہیں، اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ پیسے نہ ملیں تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ یہ صحابہ کے طریقے پر چلنے والی قوم یا مذہب یا فتنہ نہیں ہے جس کا یہ شور ڈالتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام احادیث کو مانتے تھے اور یہ نہیں مانتے، اور یہ کئی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، مثلا دجال کی ہوگی یا اس طرح کی ہوگی تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہانیاں ہیں، دیو ہیکل والی اس طرح کی، اس پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ اکثر احادیث کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور صحابہ میں یہ بات نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام انبیاء کی عزت کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ مرزئی اور مرزا قادیانی انبیاء کی معجزات کی نفی کرتے ہیں، بلکہ مرزا نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ گستاخیاں بھی کی ہیں۔ تو اس سے اور کئی باتیں ہیں جو صحابہ کرام کے یہ خلاف ہیں، اور سب سے بڑی بات جو اراکین اسلام ہیں ان کے خلاف یہ چل رہے ہیں۔ تو یہ پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہم وہی جماعت ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والی، یہ کس طرح کا طریقہ، یہ ثابت تو کر کے دکھائیں۔ یعنی یہ ان سے ملنے جلنے والی جماعت زبردستی بننے کی یہ کوشش کر رہی ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ تو مان یا نہ مان، میں تیرا مہمان، وہ والی بات ہے۔ یا وہ جو کہتے ہیں میں کون، میں خامخواہ۔ تو اس طرح کی زبردستی اپنی طرف سے باتیں کر کے اور خود کو بے بنیاد اور بے حوالہ جات خود کو منوانا، یہ تم کس طرح کی مسلمان والی باتیاں، مسلمان ہونے کا حق کا دعویٰ کرتے ہو؟ قادیانیوں، جاہل قوموں، پہلے ایک بات ہی ثابت کر کے دکھا تو پھر تم دوسری یہ کہنا کہ تم مسلمان ہو، یا تمہارا مرزا جو ہے، ہر مرزے کو بھی تم ایک نیک شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔